رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی الصلاة فیہ فاکثروا من الصلاة فیہ، فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، اس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا۔ درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ تبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے۔ صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ۔ جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، آج کل دیکھا ہے۔ تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے، لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے
اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے، پھر مجھ پر درود بھیجے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام میں فرق یہ ہے کہ درود اللہ کی رحمت اور سلامت کہتے ہیں کہ ہر برائی سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے بچائیں۔ تو کمال جبھی ہوتا ہے جب اللہ ہر شر سے بچا لیں اور اضافی رحمتیں بھی بھیجیں۔ تو علماء نے درود شریف کی حکمتوں میں لکھا ہے کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر، انسان کو انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور اہل اسلام تو سب سے زیادہ ان احسانات کے تلے دبے ہوئے۔ تو ہم کوئی بھی عبادت اگر کر رہے ہیں، دعا بھی اگر مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کس کی وجہ سے توفیق مل رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو ہر کام میں حکم یہ ہے کہ بھئی جس کا احسان ہے، جس کی وجہ سے تمہیں یہ رہنمائی ملی، تو پہلے اس کا بھی تو کچھ خیال کرو، اس کا بھی جو ہے نا اللہ سے اس کے لیے دعا مانگو تاکہ تمہاری طرف سے بھی کچھ شکر ہو۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے توحید کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ درود شریف نبی سے دعا نہیں ہے بلکہ اللہ سے دعا ہے، کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور دعا کون مانگ رہا ہے؟ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں نبی سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا کہ نبی سے مانگنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگا جائے گا۔ تو جب نبی کے لیے بھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے تو اپنے لیے نبی سے کیسے مانگنے کا حکم ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی نبی کے لیے بھی کس سے مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ سے۔ تو اپنے لیے کس سے مانگیں گے؟ بطریق اولا ہم پھر اللہ سے مانگیں گے۔ تو اس سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھیں تو اس نظریے سے نہ پڑھیں کہ نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں، نبی اللہ کی رحمت کے تو محتاج ہیں، یہ تو درود شریف سے پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت اس وقت بھی ہوتی اگر ہم یہ دعا نہ مانگتے۔ تو ہمیں اس لیے ہے کہ ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے شہزادے پر کچھ انعام کرنا چاہے، بادشاہ تو چاہتا ہے نا اپنی اولاد کو نوازنا، اپنے محبوب، شہزادہ اس کا محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بادشاہ سے سفارش کر دیں کہ حضرت یہ تحفہ آپ اپنے شہزادے کو دے دیں، یا یہ فلاں چیز اپنے شہزادے کو، تو بادشاہ تو پہلے بھی دے رہا ہے، لیکن آپ کے کہنے سے وہ اور خوش ہو جائے گا۔ مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں، میں ڈرامہ نہیں دیکھتا، الحمدللہ مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا۔ تو لیکن کلپ دکھایا، مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے، عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے، بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ۔ تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے، تمہیں برباد کر رہے ہیں۔ یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا، اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو۔ کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے، اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی، پھر صحیح بات بنے گی۔ اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے۔ شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی، کہ میری ماں سے معافی مانگو۔ بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی، میری غلطی نہیں ہے۔ شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو، سمجھ رہے ہو؟ شوہر کیا لگاتا ہے؟ کھینچ کے ایک تھپڑ۔ پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے، تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ۔ میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے۔ کمنٹس سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بیوی نے کیا کیا ہے؟ بولو، ٹھیک کیا ہے۔ میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا،
शौहर थप्पड़ लगाए ना, आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूं, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो, वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम, एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। यहां हो सकता है अगला ड्रामा ये लोग इस पे बना लें या बना भी लिया हो कि ना हो, हमें शौहर की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना तो कैसे बनाता ड्रामा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। मुझसे पूछ के बनाता ना तो मैं बताता इस तरह से बनाओ ड्रामा, उस तरह से मुआशरे की इस्लाह होगी। ये जो आपने रिप्लाई दिखा दिया ना कि शौहर ने थप्पड़ मारा और उठा के बीवी ने भी थप्पड़, तो जिन्होंने मुझे कहा ना, मैंने कहा उनके ये बोलो कि लंदन में बाप भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता, समझ रहे हो ना, मां भी बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकती। लंदन की मिसालें देनी है तो फिर पूरी मिसालें दिया करो। लंदन में यह नहीं हो सकता कि शौहर बीवी का खर्चा उठाए, लंदन में शौहर बीवी का खर्चा नहीं उठाता। लंदन में शौहर बीवियों से बच्चे पैदा नहीं करते। लंदन में मर्द बीवी से शादी करता है 55 साल की उम्र में, 25 साल के लौंडे उन अंग्रेज औरतों को नहीं मिलते। लंदन में एक आदमी 100 औरतों से मुंह काला करके जब थक के बुढ़ा हो जाता है ना, फिर बीवी से शादी करता है जाके। वो जब लंदन को लेना है तो पूरा लो लंदन को मेरे भाई, आधा बोलते क्यों नहीं लो, आधा नहीं लो। लंदन में अंग्रेज बुढ़े बीवी से वफा करते हैं, 100% करते हैं। 50-55 साल की उम्र में जब बुढ़े हो जाते हैं, 22 साल का लौंडा बीवी से वफा करे और शादी करके उसका खर्चा उठाए, ये आपको अंडा मोड़ पे इसकी मिसालें मिलेंगी। इसकी मिसालें आपको लंदन में नहीं मिलेंगी, समझ रहे हो। हम गरीबों के यहाँ मिसाल, मेरे भांजों ने शादी की, एक 20 साल एक 22 साल, तो 3-3 4-4 साल से वफा कर रहे हैं, किसी औरत से उनका रिलेशन नहीं है। ये लंदन में मिसालें नहीं मिलेंगी। मिलेंगी 55 साल के बुढ़ों की मिलेंगी, जब किसी काम के रहे नहीं तो बीवी से, वो कहते हैं बीवी से गोरा वफा करता है। हजरत आप लंदन से आए हैं ना, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो ये लंदन वंदन की ना ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो ओ भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां मां बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, मां कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला जवान किया, एक एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और इसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो, समझ रहे हो। इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादे होंगी तो वो क्या कि जिस, अब ये ड्रामे में जो दिखाया रहा ना, बीवी में भी उठा के क्या लगा दिया, शौहर को चमाट। तो नीचे 99% कमेंट्स जो है पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया, ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे। मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने में, कि किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, और ये एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते, तो क्या दिखाते वो, शौहर बीवी से कह रहा है मेरी मां से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है कि कोई बात नहीं यार, मेरे शौहर की क्या है, ये बोलो ना, माँ है, नहीं भी है मांग लो, छोटे बन जाओ। हाँ, सास बार बार टॉर्चर कर रही है, जहर उगल रही है, वो एक अलग बात है, उसका हल तो फिर ये कि अलग रहो, फिर भी चमाटा नहीं है, थप्पड़ फिर भी नहीं बनता। इसको हल ये कि भाई अलग, शरीयत भी यही कहती है अगर सास बहुत ज्यादा जहनी तौर पे टॉर्चर कर रही है तो भाई कहां रहो, फिर शौहर को हुक्म है कि बीवी को अलग लेके रखे। नॉर्मली हर घर में ऊंच नीच होती है, तो अगर सास ने कुछ गलती कर ली है तो छोटों को चाहिए कि वो क्या कर लें, भाई गलती नहीं भी है तो मान ले। मुझे याद है हमारे उस्ताद ने एक दफा मुझसे कहा, ये चीजें मदरसों में भी सिखाई जाती हैं, पहले हमारे घरों में भी सिखाई जाती थी, अब खत्म होती जा रही हैं सोसाइटी में। अब औलादों को, छोटों को बागी बनाया जा रहा है बड़ों के मुकाबले में। मुझे याद है मेरे उस्ताद ने एक दफा मुझे कहा, मैं शागिर्द था, मुझे उन्होंने कहा कि चाय बना के ले आओ, दूध की चाय ना। मैं दूध की चाय बना के ले आया, वो मेरी तरबियत करना चाह रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो आपसे ग्रीन टी का बोला था, आपने ग्रीन टी का नहीं, आपने दूध की चाय का बोला था। कह रहे हैं यार दूध की चाय कैसे, मैं तो ग्रीन टी का टाइम है ये। वो मुझसे खेल रहे थे, तरबियत करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं जी, अब मैं बहस में लगा हुआ हूं। मैंने कहा नहीं भाई आपने ग्रीन टी का बोला था। कह रहे हैं यार, मैंने कहा आपने दूध की चाय का बोला। कह रहे हैं यार मैं ग्रीन टी किस वक्त पीता हूं, मैं बहस पे बहस, बहस पे बहस, बहस पे बहस, मैं नहीं माना। तो वो फिर हंसने लगे ना। मैं बाहर आया तो फिर उन्होंने दूसरे शागिर्द से बोला इसको जाके समझाओ कि मुझे पता है मैंने दूध की चाय ही का बोला है।
میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں, اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری, مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا. ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں. اب وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی؟ میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. 2-3 دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار, ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی. پھر پتا چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا ویل ڈن, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا بڑا کس بات کا ہے, وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو, اگنور کرو. تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا, تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال دی. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بعض ہیں تو بہت ٹارچر, ہمیں بھی سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو, پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی, ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو, پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار رہا. اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے. وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی, کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے. تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. کوئی انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا, اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو, شوہر کو سمجھایا جاتا. اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ سربراہ ہے, کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو کے یہ عورت جائے گی نا تو آپ کیا سمجھتے ہو, اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر. یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟
تو سوائے گھروں کو توڑنے کے، برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھڑائے گا، بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو، ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا، وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، صرف زبانی نہیں کر رہا، اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، دامادوں والے ہیں، ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے، گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں، اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں، ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے، ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے، ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے. باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن، کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے، ٹھیک ہے نا، کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا، پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے، باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے، تو یہ کیا ریلیشن ہے. تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو، اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ. یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی، اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے ہر گھر میں چولہا جلتا ہے؟ بہت سے گھروں میں غربت ہے. ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ سب بچیاں، ہزاروں لاکھوں بچیاں باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. کم بخت جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے؟ کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ کیا ہر گھر میں روٹی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ پہ اعتراض ہوتا ہے، ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. کیا ہمارے نبی کی بیٹی نے نبی سے یہ کہا کہ جب 40 دن چولہا نہیں جلتا، کھلا نہیں سکتے، تو اے اللہ کے رسول آپ نے نسل کیوں نہیں روکی، آپ نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ سب سے پہلے اعتراض تو وہاں جائے گا. غربت تو ہمارے ملک میں بہت ہے، تو سب یہ گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. آپ اس کو بتاؤ، ڈرامے میں فلم میں یہ دکھانا چاہیے تھا کہ بیٹا کھلا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اللہ نے کھلا کے تجھے 6 فٹ کا بنا دیا ہے. اتنی بڑی کیسے ہو گئی بغیر کھائے؟ اور اتنا کھایا ہے کہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. یہ جب زیادہ کھاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے، کم کھانے والے میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا، بہت زیادہ کھایا ہے. اور پھر میں اگر فلم بناتا نا تو پھر میں یہ بھی بولتا اس کو، میں بولتا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کھلا سکتا نہیں تھی، پیدا کر دیا، لیکن اب اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے. بندوق لو، مارو اپنے آپ کو ختم. بھائی ریورس بھی تو یہ عمل ہو سکتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ غلط پیدا ہو گئے نا، تو جو کام غلط ہوا ہے اس کو بھائی آپ آگے نکل گئے، مڑنا آپ نے یہاں تھا، آپ نکل گئے تو یو ٹرن لیا جاتا ہے نا بھائی 180 پہ واپس. تو آپ غلط پیدا ہو گئے، اب کھانے کو ہے نہیں، پیدا غلط ہو گئے آپ، کوئی بات نہیں ہے. تو آپ نہ پیدا ہوں، نہ پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ ختم. 1 سیکنڈ آپ کہہ سکتے ہو موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی، یوں اٹھا رپورٹ یہ ہے کہ ایسے تکلیف 1 سیکنڈ کی ہوگی، مر جائے گا. تو غربت کی تکلیف سے تو اچھا ہے نا، تو یوں کرو ختم. تو اگر کوئی بیٹی باپ کو یہ تانا دیتی ہے نا کہ جب کھلا نہیں کر سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، تو باپ کو چاہیے بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بندوق ہے، یہ گولی ہے، میں اپنے سر پہ قتل نہیں لینا چاہتا، خود اپنے آپ کو مار دو، 2 منٹ کے اندر ختم. آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے غریب خودکشیاں کرتے بھی تو ہیں، خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ امیروں میں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. خودکشیوں کا ریشو غریبوں سے زیادہ کس میں ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن کی توندیں فل بھری ہوئی ہیں. جو غریب خودکشی کرتے ہیں نا، وہ غربت کی وجہ سے نہیں کرتے، ان میں برداشت نہیں ہے. تو برداشت تو چاہے مالدار میں یا غریب کسی میں بھی نہیں ہوگی، تو وہ خودکشی کی طرف جائے گا. اور جن میں برداشت ہے وہ 40 دن بھی فاقوں میں گزار دیتے ہیں. ہم نے ایسے لوگوں سے میں ملا ہوں جو جیلوں میں بند تھے، کئی ہفتے کھانے کو نہیں ملا ان کو. وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے بھوک سے تڑپتے تھے بھوک سے کہ کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو ایک دفعہ بسکٹوں کا چورا نظر آ گیا. وہ نہیں بسکٹ کسی نے پنی پھینکی ہوئی تھی، کہہ رہے ہم نے وہ پنی اٹھائی اور چورے کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. 2 بندے تھے جیل میں، بھوک سے کیا حال ہوگا. اور کہہ رہے ہماری یہ حالت تھی کہ ہلا بھی نہیں جا رہا. چورے کے 2 برابر حصے کیے، ایک حصہ یوں کر کے کہتے ہیں میں نے زبان پہ رکھ کے کافی دیر تک چاٹتا رہا کہ نگلنا نہیں ہے فوراً، تاکہ تھوڑا ٹیسٹ آتا رہے.
خودکشی بولو نہیں کی. تو جو نہیں کرنا ہوتا نا ایسی بھوک میں بھی نہیں کرتا, اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اتنی بڑی بڑی توندے ہزار گز کے بنگلوں میں, اس کے بعد بھی پنکھے سے لٹکے ہوئے صبح دریافت ہوتے ہیں وہ. تو لوگوں کو غربت مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کرواؤ, نسل روکنا اور اس طرح کی فلمیں بنانا اور بیٹیوں کو باپ کے خلاف بدتمیز بنانا, ان چیزوں پہ لوگوں کو مت لے کر آؤ. اور آئندہ کوئی ایسا کلپ دکھائے نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی جواب میں تھپڑ مارا, اس پہ نیگیٹو کمنٹس کیا کرو, پازیٹو کمنٹس نہ کیا کرو. کیونکہ آج یہ ڈرامے والے یہ دکھا رہے ہیں نا کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا, بیوی نے بھی مارا, کل پتہ ہے یہ کیا دکھائیں گے کہ باپ نے بیٹے کو تھپڑ مارا, جواب میں بیٹے نے بھی باپ کو تھپڑ مارا. اس پہ بھی لوگ کلیپنگ کر رہے ہوں گے, ویل ڈن. ابھی چونکہ اتنے ماڈرن ہم ہوئے نہیں ہیں, لیکن اس ماڈرنزم کی طرف ہمارا میڈیا ہمیں آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے. تو کل یہ بھی ابھی سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, کل اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گی اور بولے گی باپ نے تھپڑ مارا تو بیٹا اور باپ کے ایک جیسے رائٹ ہیں, انگریزوں کے ایک جیسے رائٹ ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں ہوتا, لہذا بیٹے نے بھی تھپڑ مارا. پھر کل دکھائیں گے ماں نے بیٹی کو تھپڑ مارا, بیٹی نے بھی کھینچ کے تھپڑ مارا, لوگ کلیپنگ کریں گے, ویل ڈن, ایسی ماں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دکھائیں گے ٹیچر نے, ہمیں تو کالج میں بھی ہم نے ٹیچروں سے تھپڑ کھایا ہے, ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں, میں کالج میں تھا میرے ٹیچر نے مجھے تھپڑ مارا تھا, ذرا سی بات پہ مارا, غلط کیا, نہیں مارنا چاہیے تھا, لیکن ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں کہ ہم بھی ٹیچر پہ ہاتھ اٹھائیں. اگر اٹھا لیتے, میں سمجھتا ہوں موت تک سکون نہیں ملتا, اب تک ضمیر ملامت کرتا کہ یار میں نے کیا ہے, میں ٹیچر پہ ہاتھ اٹھایا, بے سکون ہو جاتا کہ نہیں. جب تک اس کے پاؤں میں گڑ گڑا کے معافی نہ مانگ لیتا ہمیں سکون نہیں ملتا. ایک مقام ہے مرتبہ بھائی, اس نے غلط کیا, بلا وجہ تھپڑ مار دیا, لیکن ہم تھپڑ کیسے مارے, ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے یار اپنے ٹیچر پہ ہاتھ اٹھ کے. لیکن کل میڈیا دکھائے گا کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ پہ تھپڑ مارا, اسٹوڈنٹ نے کھینچ کے ٹیچر کو, اور کمنٹس میں کیا ہوگی, کلیپنگ. ابھی صرف میاں بیوی کے رشتے کو توڑ رہے ہیں یہ لوگ, کل باپ بیٹے کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ماں بیٹی کے رشتے کو بھی توڑیں گے, ساس بہو کے رشتے کی تو ایسی کی تیسی پہلے ہی کر چکے ہیں, کچھ مذہبی اسکالر بھی ان کی باتوں میں آ گئے ہیں. پھر آہستہ آہستہ بہن بھائیوں کے رشتے کو توڑیں گے, پھر آہستہ آہستہ یہ چچا بھتیجے کو, ماموں بھتیجے بھانجوں کے رشتے کو توڑیں گے. پھر پتہ ہے صرف ایک رشتہ انسان کا رہ جائے گا, وہ ہوگا کتا جو گورے کا ہے. گورے کو, کتے کو ہلکا مت سمجھو, یہ کتا گورا جو کتا لے کے گھومتا ہے, خدا کی قسم یہ بہت سارے میسیجز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, اگر تم نے بر وقت شادیاں نہیں کی, بچے پیدا نہیں کیے, بڑے چھوٹوں کا ادب نہیں کیا, اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچایا, اپنی روایات کو نہیں بچایا, تو تمہیں جو محبت باپ سے ملنی چاہیے تھی وہ بھی کتے سے ملے گی. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے, تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے ہیں کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا, وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں, عیاش لوگ, شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا, پہلا سال تھا ہمارا, تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے, اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے, بڑی گاڑیاں, بڑے, اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا, تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سارے علماء کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا, وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا, ان علماء کا, یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو, آپ بھی دیکھ لو, ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے, وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا. جو آپ کا بچہ, یقین نہ آئے نا, آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کے بیٹے کے لیے کوئی رشتہ آئے, آپ بتاؤ کہ ہمارا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے, آئی بات سمجھ میں, 100 رشتے آئیں گے, 1% چانس ہوگا کوئی ہاں کر دے, 100 میں سے 1% چانس. جب آپ نے بتایا نا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے, بولو مدرسے کے دوسرے سال میں, ابھی 6 سال اس کے باقی ہیں, یہ 4 سال باقی ہیں, یہ آخری سال ہے, دور حدیث کر رہا ہے, پتلی گلی سے نکلیں گے وہ. اور اسی شکل کا, اسی قد کاٹ کا آپ کا دوسرا بیٹا ہے جو میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, جو کمیشن آفیسر بن رہا ہے, یعنی آرمی جوائن کر رہا ہے. 100 میں سے 99 ہاں کریں گے, ایک بیوقوف ہوگا لڑکی کا ابا, وہ کہے گا مجھے ایسی جگہ میں نے ڈاکٹر سے نہیں کرنی. تو کیریئر تو ادھر ہے میرے بھائی. یہ تو کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے بیچارہ جو
ورنہ اکثر تو ہمارے مدرسوں میں جا کے دیکھو, ہم سے زیادہ صلاحیت والے, ہم سے زیادہ علمی استعداد والے 15-15, 20-20 ہزار تنخواہیں لے کے سارا دن محنت کر رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں. زیادہ 99% تو ابھی بھی وہی ہیں. انہیں تو لوگ جانتے نہیں, ان کو ہدیہ نذرانے کہاں سے دیں گے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر آپ کیوں نہیں وہاں بیٹھے ہوئے؟ بھائی ہم اس لیے کہ عوام میں ہم نے بیانات شروع کر دیے تو عوام میں ہم مشہور ہو گئے, ورنہ ہمیں تو نہیں تھا کہ ہم مجھے یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھ رہا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک, اس کے علاوہ کوئی لفٹ. ہمارے حضرت نے باقاعدہ عدم لفٹ پر بیان کیا ہے کہ یہ دماغ سے نکال دو کہ تم لوگوں کو عزت ملے گی, پیسہ ملے گا. حضرت کا پہلا بیان ہی یہی تھا, سمجھ رہے ہو, جب ہم مدرسے میں گئے, یہ نکال دو. اور 99 کے ساتھ یہی ہوتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کشتیاں جلا کے آئے. ہم تو مدرسے میں جب گئے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا ہمارا فیوچر کیا ہوگا. ہم نے کہا یار علم حاصل کرتے ہیں, تبلیغ میں وقت لگائیں گے, دین کا کوشش کریں گے, لوگوں کو دین پہ لانے کی. پیسے مل گئے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہی سوچ کے آئے تھے, وقف کر کے بس ختم, اب واپس نہیں جانا. کسی کو مل جاتے ہیں, کسی کو نہیں ملتے, کسی کا کاروبار چمک جاتا ہے, کسی کو عزت زیادہ مل جاتی ہے, اکثر کو نہیں ملتی. اکثر ہمارے مدرسوں میں جو اساتذہ اور علماء کرام ہیں 99% غریب ہیں, حالانکہ علمی استعداد ان کی بہت زیادہ اور کام دین کا بہت کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں نے نا اسلام پہ لوگوں کو لا رہے ہیں تاکہ ان کی دکانیں چلی رہے ہیں. تو مولوی کو میرے بھائی آپ کی دکان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پہلے بیچارہ آتا ہے کشتیاں جلا کے آتا ہے کہ اللہ کھلائے گا اللہ پھر. ہمارے حضرت کا پہلا بیان تھا ملا کا رزق. حضرت فرماتے رزق کی فکر چھوڑ کے دین کے کام میں لگ جاؤ, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا, رزق ٹکرے مارتا ہوا آئے گا. اب ایسا ہی ہو رہا ہے کہ لوگ کھلا کھلا کے بھاگ رہے ہیں, ہم بکرے ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اللہ نظر بس سے بچائے. اب ہم آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دمبے ہمارے پیچھے, کھا لے. ہم کہ نہیں کھاؤں گا یار, مروں گا یار, اور بھی دنیا میں کام ہے, اور بھی دنیا میں غم ہے. ابھی ہم تھر گئے, اللہ وہاں کے جو ہمارے میزبان تھے اللہ جزائے خیر دے, ہم جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دسترخوان لگایا. میرے ساتھ جو ساتھی گیا تھا اس نے کہا تھر بیان میں آئے گا. میں نے کہا آج تھر کا کوئی تعلق ہی نہیں آج کے ٹاپک سے, لیکن آ گیا نا بیان میں. میں تھر سے آیا ہوں نا, کل ریگستان نہیں ہے تھر, وہاں گیا تو ہمارے ایک دوست نے کہا مفتی صاحب جمعے کے بیان میں دیکھنا تھر پہ رپورٹ آئے گی. میں نے کہا نہیں آئے گی, میرا ٹاپک ہی جمعے کا یہ نہیں ہے. اب آ گئی واقعی, اس کو صحیح کہا. تو ہم وہاں بیٹھے ہو دسترخوان پہ, مولویوں کو دیکھو اللہ کیسے رزق کھلاتا, بٹیر ماشاءاللہ, اور اللہ بھلا کرے ہرن, اور یاد ہی نہیں آ رہی چیزیں دیکھو کیسے وہ کہیں گے یار دیکھو کھا کے کیسے بھولے ہیں, خرگوش ٹھیک ہے نا, تیتر, بٹیر نہیں تھا تیتر تھا, مور, ایسا نہ وہ والے پہنچ جائیں گورنمنٹ کے لوگ, تیرے وہ سارا کام ان کا لیگل ہوتا ہے, لیگل کوئی کام نہیں کرتے, لائسنس ہے ان لوگوں کے پاس. تو ایسی چیزوں کے گوشت جو کبھی خواب میں دیکھے بھی نہیں, کھا نہیں سکتا انسان, ایک چیز کھائے گا بھائی. تو پھر کہہ رہے ہیں حضرت یہ بھی تھوڑا. میں نے کہا یار انسان ہے, ہم خود ہرن تھوڑی ہیں پورا جنگل کھا جائیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ آپ علماء کے نا فیوچر کو دیکھ کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ان کی بڑی, میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن علماء کی مدرسوں میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, خاص طور پہ شہری لوگوں کی. ہم نے جو کالج میں ماحول گزارا نا, جب ہم مدرسے آئے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیل کی کوٹری. اس لیے نہیں کہ کوئی ظلم ہو رہا تھا وہاں پہ خدا نہ خواستہ, اس لیے کہ پڑھائی تھی وہاں, وہ لائف کو انجوائے کرنے کی اجازت نہیں تھی کہ پہلے گلے. کالج پہنچتے پہنچتے راستے میں کوئی خربوزے والا کوئی تربوز والا نہیں چھوڑتے تھے, ہم سب کچھ کھاتے پیتے, پھر آخر میں گنے کے رس پینے کے بعد 2 گھنٹہ لیٹ پہنچے کالج میں. پھر وہاں جناب ہو رہا ہے, پھر جس دن موڈ ہوا کہ یار آج مزہ نہیں آ رہا کلاس میں, نکلو یار, تو نکل گئے جوڑیا بازار تقریب میں, ایس ایم سائنس کالج کے جوڑیا بازار نکل لیا. سارے ہی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ہم اکیلے نہیں ہیں. جس دن موڈ اچھا ہے پڑھ لیا بیٹھ کے, موڈ اچھا نہیں ہے تو پھر میں تو کم از کم نقل نہیں کرتا تھا, ورنہ ہمارے جتنے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ تھے طبیعت سے پھرے لے کے جاتے تھے ایگزامینیشن ہال میں, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک لڑکا کل مجھے ملا, فیل ہو گیا. میں نے کہا فیل ہونے کا آپ کے پاس آپشن ہی نہیں تھا, آپ نے انٹر کیا, آپ تو پھرے لے کر, پوری کلاس پھرے لے کر جا رہی ہے. کہہ رہے یار میری پینٹ میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میں نے پھرے, سمجھتے ہیں نا, رکھے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی. کہہ رہے کوئی پینٹ میں جگہ ایسی نہیں, کوئی قمیض ایسی نہیں, کوئی کرتا. کراچی کی ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. ایگزامینیشن ہال میں کراچی میں جو طالب علم کتاب لے کے پڑھ رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آج تک. بس دیکھ کے کتاب سمجھ میں آنی چاہیے. اب کراچی والوں نے یہ کیا کہ دیکھ کے بھی اتنی صلاحیت ختم ہو گئی ہے کہ پھرا رکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. حقیقت وہ لڑکا جو کل مجھے ملا ہے نا, آپ بھی تھے نا ساتھ میں نے کہا تم فیل کیسے ہو گئے؟ کہہ رہے کتابیں لے کے بھی گیا میں امتحان گاہ میں, پھرے بھی تھے, سب کچھ تھا. ٹیچر نے باہر نکل کے بیٹھ گیا, ٹیچر نے کہا بھائی شور نہیں مچانا, جس نے جو کرنا ہے کر لے, یہاں بیٹھ کے پیپر حل کرے, شور نہیں, آواز نہیں آنی چاہیے. اتنے الحمدللہ ابھی آداب ہیں کہ شور نہیں ہونا چاہیے, چپ کر کے نقل بھی کرنی ہے, چپ کر, شور نہیں آئے. کہہ رہے وہ کرسی باہر ڈال کے بیٹھ گئے ایگزامینر. تو کہہ رہے ہم نے دبا گیا, چھاپ رہے, پھر بھی فیل ہو گیا.
इतना भी नहीं पता कि ये सवाल आपसे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पूछा है कि वो सिंध में कम दाखिल हुए, फर्रे में लिखा है मोहम्मद बिन कासिम सुबह चाय पीते थे। यानी इतनी सलाहियत भी नहीं है कि यार जो सवाल पूछा जा रहा है ये फर्रा उसी का है या किसी और चीज का है, बस जो निकाला शायद यही उसका जवाब है, वही छाप के आ गए। ये काम तो मुल्हिद ने नहीं किया यार। तो ये है इट इज कॉल्ड कराची, यहां से साइंसदान पैदा होंगे अजीम। बस खत्म कर रहा हूं मैं। यहां से कौन पैदा होगा? ये मौलवियों का कसूर नहीं है, आज हर मलबा मौलवियों पे गिराया जा रहा है। मजहब है जो साइंसी तरक्की में रुकावट बन रहा है। मैं मजहबी घराने का था अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए मैं नकल नहीं करता था। मुझे टीचरों ने किताबें, जब मैं सेकंड ईयर में था टीचर ने खुद किताब लाके दी, बोला 50 रुपए दे दो। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं दूंगा और ये लेके जाओ यहां से, इसलिए कि मेरे वालिद ने मना किया हुआ था, बेटा गुनाह मिलता है, क़यामत के दिन सजा मिलती है। और अगर मैं नकल करता तो मजहब को छोड़ के करता मैं। तो ये जो आपके मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, ये मजहब का इससे ताल्लुक नहीं है, ये आपके अपना ये लिबरल लोग हैं जो ये बर्बाद किया हुआ इन्होंने हमारा मुआशरा। और हर वो चीज भी कह रही है, देखो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन इसमें करप्शन देखो कितनी है। इस्लामिक कंट्री नाम का है, अगर हकीकत में होता तो करप्शन ना होती। इस्लाम से ज्यादा मुजरिम के लिए सख्त, इस्लाम चोर का हाथ काटने का हुक्म देता है। दुनिया में है कोई ऐसा मजहब? इतनी चोरी करने से अल्लाह का माल चोरी किया मखलूक का, अल्लाह को अपने बंदों का, ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल है। देखो नमाज कजा कर दो, हाथ काटने का हुक्म नहीं है। अल्लाह ने कहा तौबा करके मुझे मनाओ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक किससे है? खुदा के हक से है। अल्लाह ने कहा मुझे मनाओ, तौबा करो, बहुत बड़ा जुर्म किया, आखिरत में सजा मिलेगी, दुनिया में नहीं, तौबा करो मेरे सामने। हज आपने नहीं किया, फर्ज है, कोई सजा है इस्लाम में? कितना बड़ा हुक्म है ना अल्लाह का। अल्लाह ने धमकियां दी है, मैं उससे बेपरवाह हूं, आखिरत में सजा मिलेगी, दुनिया में नहीं। चोरी कर दी, किसी के पैसे चुरा लिए, अल्लाह को इतना गुस्सा है कि इसका हाथ काट दो। तो ह्यूमन राइट्स लिबरल लोगों के यहां ज्यादा है, इस्लाम के यहां ज्यादा है? इस्लाम के यहां ज्यादा है। इस्लाम कह रहे हैं हुकूकुल इबाद में सिर्फ अल्लाह से माफी मांगना काफी नहीं है, उस बंदे से भी माफी मंगवानी पड़ेगी। ये हमें ह्यूमन राइट्स का बताएंगे जो तभी देखो ये क्या हाल हुआ है हमारे मुल्क का। तो मजहब ना होने का ये नतीजा है। और मैं कहता हूं यूरोप में, अगर लोग कहते हैं यूरोप में मजहब नहीं है, अमेरिका में मजहब नहीं है, इतने अच्छे कानून, मैं कहता हूं अगर मजहब होता तो इससे ज्यादा अच्छे होते, वो इससे ज्यादा अच्छे होते। तो मजहब हमेशा खैर ही पैदा करता है, मजहब हमेशा शर को, सही मजहब हो अगर, वो शर को खत्म करता है। तो लेबल काफी नहीं है मजहब का, मजहब को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो बस जल्दी से बात खत्म करता हूं मेरे भाई। अल्लाह का कानून ये है कि जब तक अपनी आंखों से मौत के फरिश्ते नजर ना आए उस वक्त तक अल्लाह ने तौबा का ऑप्शन रखा हुआ है। और जब ये मंजर आपने अपनी आंखों से देख लिया, अल्लाह कहते हैं बेड़ियां रगड़ता रहेगा, कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, तौबा का कलिमा तेरी जबान से निकला हुआ एक कलमा है जो हवा में तहलील होके खत्म, अल्लाह के यहां इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग समंदर का पानी खुश नहीं कर सकता, हदीस का मफहूम है, लेकिन 2 कतरे जहन्नम की आग को ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हुए, जो शहीद के खून का पहला कतरा जमीन पे गिरने से पहले उस जहन्नम की आग को अल्लाह ठंडा कर देते हैं। एक अल्लाह के खौफ से रोया हुआ आंसू, क्या जबरदस्त मिसाल है। इतना सा आंसू है लेकिन अल्लाह जब तक जिंदा है आप, इस आंसू की अल्लाह की नजर में ऐसी वैल्यू है कि ये जहन्नम की भड़कती हुई आग को ठंडा करने के लिए काफी है। तो भाई खुशकिस्मत वो है जो मौत से पहले पहले तौबा कर। अब आप ये ना सोचें कि यार ठीक है आखिरी फंदे तक लटकने तक आखिरी मिनट में भी तौबा कबूल होती है तो डिले कर लो। तो ये दो गड़बड़े का अंदेशा इसमें। नंबर 1, आपको क्या पता कि आप किस वक्त मरेंगे, आपका आखिरी मिनट कब आएगा, समझते हो? फांसी के मुजरिम को तो पता होता है लटकने वाला हूं, हर मौत मरने वाले को यह पता नहीं होता। दूसरी बात यह कि मुशाहिदे पर मबनी ये हकीकत है, जो मौत की वजह से तौबा को डिले करता है, ऐसे लोगों में अक्सर तौबा नहीं करते। आप देख लो गैर मुस्लिमों में जवानी में तौबा करने वाले, इस्लाम कबूल करने वाले ज्यादा हैं, बुढ़ापे में इस्लाम कबूल करने वाले कम है। हालांकि जवानी में गैर मुस्लिम बनने में अय्याशी ज्यादा है, बुढ़ापे में तो वैसे ही अय्याशी नहीं है ना, लेकिन उसको तो फायदा ही फायदा, बूढ़े आदमी को इस्लाम कबूल कर ले, तौबा कर ले, भाई अब तो कुछ तेरी जिंदगी तो गुजर गई अय्याशियों में, अब तो जाएगा जन्नत में। लेकिन दिल ऐसा सख्त हो जाता है वो नहीं करता। जवान आदमी वो जल्दी कर लेता है, हालांकि उसको कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ रही है। आप देख लो दुनिया में तौबा करने वाले जवान आपको ज्यादा मिलेंगे, बूढ़े हैं लेकिन कम है। इसी तरह तौबा करने वालों, इस्लाम कबूल करने वालों में जवान गैर मुस्लिम ज्यादा है, बूढ़े कम है। तो इसलिए कभी भी इस हमाकत पे तौबा को डिले नहीं करना चाहिए कि मोहलत तो अल्लाह ने दी हुई है। और दूसरी बात, जितनी जल्दी तौबा करोगे खैर और बरकतें उतनी ज्यादा होंगी।
آپ نیکیاں زیادہ کما لو. ٹھیک ہے کوئی غیر مسلمین آخری وقت میں مسلمان ہو رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, گناہ معاف ہو گئے, لیکن نیکیوں کا موقع اس کو بہرحال, ٹھیک ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے, لیکن وہ زیادہ اونچے درجات تک نہیں جا سکتا. وجہ اس کی یہ کہ اس کو اس کے اعمال میں وہ اتنی خیریں ہیں نہیں کہ جو شخص زندگی بھر اپنے اعمال میں خیر ڈالتا رہا, تو آج آپ توبہ کریں گے, آپ کے پاس پوری زندگی یہ خیر پھیلانے کے لیے, اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کے لیے ڈیلے کریں گے, تو آپ کے پاس نیکیاں کمانے کا ٹائم کم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا